وہ جس کی ذات پر لفظ غلامی ناز کرتا ہے، ترقی کا تخیل عرش تک پرواز کرتا ہے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں مرزا عثمان بیگ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج جن شخصیت سے آپ کا تعارف کروائیں گے، انہوں نے ہندوستان میں پہلے مسلمان حکومت کی بنیاد ڈالی۔ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے میں بات کر رہا ہوں سلطان قطب الدین ایبک کی۔ سلطان قطب الدین ایبک کون تھے؟ ان کا تعلق کس گھرانے سے تھا؟ خاندان غلامہ کیا ہے؟ سلطان قطب الدین ایبک کی موت کیسے واقع ہوئی؟ ان تمام سوالوں کے جواب جاننے کے لیے آپ یہ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ایز ایکسپرٹ اوپینین آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہوگی وہ دیکھنے میں تو کم سن سے لگتے ہیں، لیکن لاہور کی تاریخ کی اگر بات کی جائے تو اب تک 100 سے زائد مضامین مختلف اخبارات اور سوشل میڈیا پر لکھ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ لاہور شہر پر خاصی گرپ رکھتے ہیں۔ اگر اندرون لاہور کی حویلیوں کی بات کی جائے، مکانات کی بات کی جائے، مغل دور کی یا لودھی پیریڈ کی بات کی جائے تو اس کے اوپر بہت زیادہ گرپ رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے طلحہ شفیق، جو کہ ایم فل ہسٹری کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ آئیے اور ان کی باتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ قطب الدین ایبک سے قبل کئی ایک مسلمان حملہ آور ہندوستان آئے تو صحیح، مگر کسی نے بھی ہند کو اپنا دارالسلطنت یہاں پر مستقل سلطنت کی جو ہے بنیاد نہیں رکھی۔ اس ضمن میں اگر دیکھا جائے تو قطب الدین ایبک جو ہے وہ ہند کا پہلا مسلمان بادشاہ کہلایا جا سکتا ہے۔ قطب الدین کی ابتدائی جو زندگی ہے اس کے متعلق زیادہ معلومات ہمیں کتب تواریخ میں نہیں ملتی۔ کچھ ہمیں جو ہے ہلکی پھلکی رہنمائی قاضی منہاج سرحد کی کتاب طبقات ناصری یا تاریخ مبارک شاہی سے ملتی ہے۔ اس ایبک کو عموماً غلام بتایا جاتا ہے، اور حتیٰ کہ یہ جو آگے اس میں سلطان شمس الدین التمش یا رضیہ سلطان یا دیگر جو اس خاندان میں سے لوگ بادشاہ بنے انہیں بھی خاندان غلامہ کہا جاتا ہے، جبکہ یہ جو ٹرم ہے یہ بنیادی طور پر درست جو ہے وہ نہیں ہے، کیونکہ اس جو یہ خاندان غلامہ جس کو کہا جاتا ہے اس کے اگر ابتدائی بادشاہ واقعتاً غلام ہی تھے، مگر بعد میں آنے والے جو تھے وہ تمام تر اس طرح غلام نہیں تھے۔ تو اس کے حوالے سے پروفیسر ڈاکٹر عزیز احمد نے ایک ٹرم کوائن کی تھی جس کا ان کا کہنا تھا کہ اس کو ارلی ٹرکش امپائر کہنا چاہیے، یعنی کہ خاندان غلامہ کی نسبت اس کو ارلی ٹرکش امپائر جو ہے یا ابتدائی ترک سلطنت کہنا زیادہ مناسب ہے۔ بہرکیف اگر قطب الدین ایبک کی بات کی جائے تو ایبک کے جو ہمیں ابتدائی تھوڑے بہت حالات ملتے ہیں اس میں یہی ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے کہ یہ ترکستان سے تعلق رکھتا تھا، اور وہاں سے اس کو قیدی بنا کر نیشا پور میں فروخت کے لیے لایا گیا، اور وہاں کے قاضی نے اسے جو ہے وہ خرید لیا۔ اب قطب الدین کی جو خوبی جس کا بہت زیادہ مورخین نے ذکر کیا ہے، جس کی وجہ سے اسے عروج میسر آیا، وہ اس کا سخی دل ہونا تھا۔ جیسے قاضی منہاج سراج طبقات ناصری میں لکھتے ہیں کہ ایک روز جو تھا وہ قاضی بڑا خوش تھا اور اس نے بہت سے انعام و اکرام سے اپنے خادمین کو نوازا، جس میں قطب الدین بھی شامل تھا۔ تو قطب الدین نے اپنی ضرورت سے زائد جتنی رقم تھی وہ فوراً تقسیم کر دی اور اسے غربا میں اور مساکین میں بانٹ دیا۔ اس کی خبر جب قاضی کو پہنچی تو وہ بہت خوش ہوا کہ یہ شخص جو ہے یہ دل کا بڑا نیک ہے اور متقی ہے اور پرہیزگار ہے، تو اس نے پھر اس کو اپنے جو ہے قریب کر لیا، اور وہاں سے پھر ہمیں قطب الدین کے عروج کا جو ہے وہ آغاز ملتا ہے کہ یہاں سے اس کا عروج شروع ہوا۔ لیکن قاضی کی وفات کے بعد قطب الدین کو دوبارہ فروخت کر دیا گیا بازار میں، اور وہاں سے یہ چلتا چلتا ہندوستان میں پہنچا۔ اور اس کے علاوہ یا دوسری روایت یہ ہے کہ اس کو سلطان غوری کے دربار میں پیش کر دیا گیا، اور وہاں سے یہ پھر سلطان غوری کے سپہ سالاروں میں شامل ہوا اور پھر ہندوستان آیا۔ دوسری روایت زیادہ قوی ہے، کیونکہ قطب الدین جو ہے اس کا سلطان غوری سے تعلق اور اس کا ہندوستان میں آنا اور پھر ہندوستان میں سلطان بننا، وہ ہمیں تاریخ سے اس کے شواہد جو ہیں وہ زیادہ مضبوط ملتے ہیں، اور یہ حقیقت کے زیادہ قریب روایت معلوم ہوتی ہے۔ بہرکیف سلطان غوری کی وفات کے بعد جب اس کی سلطنت جو ہے وہ تقسیم ہو گئی، اور اس سلطنت کے تقسیم ہونے کے بعد اس کی تاج الدین جلدس کے پاس غزنی آ گیا، اور جو ہندوستان کے مقبوضہ جات تھے وہ ایبک کے حصے میں آئے۔ لیکن ایبک جو ہے اپنے سلطان سے جو ہے ایک عرصہ وفادار رہا، اور اس نے اپنے آپ کو بادشاہ یا شہنشاہ نہیں کہلوایا، بلکہ اپنے لیے سلطان کا لقب استعمال کیا۔ سلطان بیسیکلی اگر ہم اس کو بطور اصطلاح دیکھیں تو یہ سب آرڈینیٹ کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی کہ کسی کے ماتحت۔ اس لیے ایبک نے اپنے آپ کو ایک عرصہ جو ہے سلطان کہا۔
جبکہ یہ ہم قطب الدین کے نام کا پہلا حصہ ہے، یعنی کہ سلطان قطب الدین ایبک کہا جاتا ہے، تو سلطان کی وضاحت تو کسی طور ہوگی۔ اب ایبک کیا ہے؟ اب ایبک کے بارے میں بھی تاریخ میں مختلف روایات موجود ہیں۔ کچھ نے کہا ہے کہ ایبک جو ہے وہ ترک زبان میں 6 انگلیوں والے انسان کو کہا جاتا ہے۔ کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ الفاظ تھوڑا سا ترمیم سے یہ لفظ کچھ اس طرح سے بھی مستعمل ہے کہ جس کی ایک انگلی ٹوٹی ہوئی ہو اسے بھی ایبک کہا جاتا ہے۔ جبکہ اس ضمن میں جو مناسب تحقیق ہے وہ سید ہاشمی فرید آبادی کی ہے، معاصر لاہور ان کی کتاب میں، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ایبک بنیادی طور پر ایک ترک قبیلے کا نام ہے، اور اسی تحقیق سے دائرہ معارف اسلامیہ کے مولفین نے بھی اتفاق کیا ہے، اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ایبک جو ہے بنیادی طور پر ایک ترک قبیلے کا نام ہے، اور قرینہ قیاس یہی ہے کہ قطب الدین اس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ ماضی قریب میں اگر ہم دیکھیں تو مشہور اردو شاعر مرزا غالب بھی اپنا تعلق اس قبیلے سے جوڑا کرتے تھے۔ اب آگے جب ہم اگر اس کے ہندوستان میں آنے کی بات کریں تو ایک اور غلط فہمی ہے جس کا ازالہ شاید میرے دانش میں کرنا ضروری ہے، کہ لوگ عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ لاہور جو ہے دارالسلطنت جو ہے وہ مغلوں کے عہد میں بنا ہے۔ عموماً اکبر کا نام بتایا جاتا ہے کہ اکبر نے لاہور کو دارالسلطنت بنایا، جبکہ سلطان قطب الدین ایبک کے دور میں بھی لاہور دارالسلطنت تھا، اور 1206 سے لے کے 1210 تک جو قطب الدین نے یہاں پر حکومت کی اس میں لاہور ہی مرکز حکومت تھا، اور قطب الدین لاہور میں ہی مقیم رہا۔ اب قطب الدین کے حوالے سے ایک اور جو یہ جو علاقہ ہے یہ ان کے نام سے منسوب بھی رہا، اور اس کے ساتھ ان کا ایک اور لقب ہے ایبک کے علاوہ جو بہت زیادہ زبان عام و معروف ہے، آج بھی آپ پنجابی میں عموماً سنتے ہوں گے، کسی کو بہت سخی دل ہو تو اسے کہا جاتا ہے کہ لکھ بخش یا لکھ لٹ ہے۔ یہ بنیادی طور پر قطب الدین کا لقب ہے، اور اس حوالے سے مورخین نے بدایونی نے بھی ذکر کیا ہے اور دیگر مورخین نے بھی ذکر کیا ہے کہ سلطان جو تھا وہ بہت سخی تھا، جیسے میں نے پہلے بتایا۔ تو جب یہ سلطان بنا یا اس کے پاس حکومت آئی تب بھی اس نے بہت زیادہ سخاوت کی، اور یہ غربا اور مساکین میں بہت سے جو ہے پیسے بانٹا کرتا تھا، اس کا لنگر بھی بڑا وسیع ہوتا تھا، تو اس وجہ سے اس کو لوگ لکھ لٹ کہا کرتے تھے۔ یہ جو علاقہ ہے انارکلی میں، جب یہاں پر اس کی قبر جو تھی وہ منہدم ہو گئی اور اس کے آثار بھی باقی نہ رہے، تو اس علاقے کی اور یہ اس کی قبر کی نشاندہی بنیادی طور پر اس کے اس لقب کی وجہ سے ہوئی کہ اس کو محلہ قطب غوری لکھ لٹ یا لکھ بخش کا محلہ کہا جاتا تھا، تو اس سے یہاں پہ پتہ چلا کہ یہاں پر کہیں پر قطب الدین کی جو تھی وہ قبر ہوا کرتی تھی۔ خیر قطب الدین نے 1210 میں وفات پائی، اور معروف روایت یہ ہے کہ وہ چوگان جو کہ پولو سے مماثلت رکھنے والا کھیل ہے اسے کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گرا تھا اور زخمی ہوا، اور پھر اس نے وفات پائی۔ جبکہ پروفیسر اشوک جو ہیں جنہوں نے باقاعدہ قطب الدین کی سوانح لکھی ہے، اور ان کی ایک ہی میری معلومات ناقص معلومات کے مطابق ایک ہی باقاعدہ سوانح ہے، اس میں انہوں نے ان کی تحقیق یہ ہے کہ قطب الدین جو ہے اس معروف روایت کے برعکس جو ہے کہ وہ چوگان کھیلتے ہوئے وفات پائی تھی اس نے اسے گھوڑے سے گر کر، وہ کہتے ہیں کہ اسے زہر دیا گیا تھا یا اس کے خلاف ایک سازش رچائی گئی تھی۔ خیر قطب الدین کی وفات کے بعد اس کا جو مقبرہ ہے وہ اس کا ذکر ملتا ہے کہ سلطان التمش نے یہاں پر ایک عالی شان مقبرہ تعمیر کروایا، اور اس مقبرے پر جو پہلی زد ہے وہ منگولوں کے حملے کے دوران پہنچی، اور اس کی بعد میں فیروز شاہ تغلق نے اور بعد ازاں سلطان مبارک شاہ نے اس کی تزئین و آرائش اور اس میں تعمیر و اضافہ بھی کیا اور اس میں مرمت وغیرہ بھی کروائی۔ جبکہ اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو اس مقبرے کا جو بدایونی نے منتخب التاریخ میں ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہاں پر عوام کا ایک جمع غفیر ہوتا ہے، یہاں پر میلہ بھی لگتا ہے، اور یہاں پہ بکثرت عوام جو ہے حاضر ہوتی ہے، اور اس نے ساتھ ہی اس مقبرے کے عالی شان گنبد کا بھی ذکر کیا ہے کہ یہاں پر سنگ مرمر کا ایک بڑا عالی شان اور حسین و جمیل گنبد ہے۔ اب اگر آگے چلیں تو اس مقبرے کی یعنی کہ یہ کس طرح اس کا پھر نام و نشان بھی مٹ گیا، تو پھر ہم بدایونی کے ذکر کے بعد جو بدایونی نے اس مقبرے کا ذکر کیا اس کے بعد اگر ہم تاریخ میں آگے چلے تو رنجیت سنگھ کے دور میں، اور خصوصاً جو سکھ دور تھا رنجیت سنگھ کی آمد سے قبل یعنی کہ 1799 سے قبل، جو سکھ مسلوں کا عہد ہے اس میں اس مقبرے کو بہت نقصان پہنچا، اور اس کے بعد جو ہے رنجیت سنگھ کے بعد جو اس کے خاندان میں تخت کی جنگ ہوئی شیر سنگھ اور مہارانی جند کور اور دیگر کے درمیان، اس دوران بھی اس مقبرے کو کافی نقصان پہنچا۔ جبکہ جو کلونیل کمیشنڈ ہسٹورینز ہیں جیسا کہ نور احمد چشتی، سید محمد لطیف اور کنہیا لال، انہوں نے یہ ذکر بھی کیا ہے کہ رنجیت سنگھ نے اس مقبرے کا پتھر جو ہے آصف جاہ وغیرہ کے
मकाबर के पत्थर के अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक के मकबरे का पत्थर भी उखड़वाया था। जबकि इसके बाद जो है कश्मीरी हश्त फरोशों ने भी इस मकबरे के साथ कुछ अच्छा सलूक जो है वो नहीं किया, और अंग्रेज़ दौर में अगर हम इसकी दो कदीम तस्वीर मिलती हैं 1912-1917 ईस्वी की, जिसमें हमें नज़र आ रहा है कि ये मकबरा सिर्फ जो है मट्टी की ढेरी है, यानी कि यहाँ पर बाकायदा ना कोई मकबरा है ना कब्र है, कुछ भी पुख्ता चीज़ मौजूद नहीं है। उसके बाद यानी कि जब यहाँ पर यूनियनिस्ट पार्टी की हुकूमत कायम हुई तो कुछ कोशिश की गई कि इसकी मरम्मत वगैरह की जाए, मगर कोई खातर ख्वाह इसके बंदोबस्त नहीं हो सका, और तकसीम के बाद फिर ये मकबरा दोबारा एक अरसा जो है नज़रअंदाज रहा। फिर प्रोफेसर शुजाउद्दीन ने इसकी हवाले से तवज्जो दिलाई कि इस मकबरे की मरम्मत की जानी चाहिए और इसकी तज़ीन व आराइश होनी चाहिए। तो फिर हुकूमत पाकिस्तान ने जो है इस पर काम करना शुरू किया, मगर ये भी प्रोजेक्ट फिर एक लंबा अरसा जो है वो खटाई में पड़ा रहा और इस पर कोई खातर हुआ काम नहीं हुआ। हफीज़ जलंधरी ने इसी रवैये के मुतल्लक पूरी एक नज़म लिखी कुतुबुद्दीन ऐबक के मज़ार की जो बेहुरमती हुई, या आप उसे कह लें जो बेतौकीरी की गई। इसमें वो कहते हैं कि ये तुरबत मातमी है इन हिजाज़ी शह सवारों की, मुसलमानों ने मट्टी बेच ली इनके मज़ारों की। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इसके साथ मंगोलों का हमला हो, बाद में सिख दौर हो, या बाद तकसीम के बाद मुसलमानों का जो मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान कायम हुई, उसमें भी कुछ इसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया गया। बहरकैफ तवील जदोजहद के बाद यहाँ पर दोबारा तामीर का आगाज़ हुआ, और उसके लिए कोशिश की गई कि जो तुर्क स्टाइल है इस ज़माने का आर्किटेक्चर का, अल्तमश वगैरह के मकाबर से जो है वो रहनुमाई लेते हुए इस मकबरे की तामीर की जाए। मकबरा तामीर तो हो गया, एक दहाई लगी तकरीबन इसको तामीर होने में। उसके बाद इसके इफ्तिताह का बड़ा मसला रहा, जिसका डॉक्टर अंजम रहमानी और नईम मुर्तज़ा साहब ने अपनी किताब जो है उसमें इसका तफसीलन ज़िक्र किया है कि इसके हवाले से काफ़ी मुश्किलात का सामना रहा। बहरकैफ फिर इस मकबरे की सन 70 की दहाई में इसका इफ्तिताह हुआ और इसको आवाम के लिए जो है खोला गया। अब आप अगर इस मकबरे के तामीर को देखें, तर्ज़ तामीर के अलावा इसके ऊपर जो खताती है वो मारूफ खतात हाफ़िज़ यूसुफ़ सदीदी साहब की है, जो कि पाकिस्तान का हवाले से बल्कि पूरी दुनिया में खताती के हवाले से एक नुमाया नाम है। बाकी भी इस मकबरे पे कोशिश की गई है कि अगर आप इस मकबरे के अतराफ़ में देखें तो जो कुतुबुद्दीन के नाम से मशहूर इसका बनाया हुआ तामीर करदा मीनार है जो दिल्ली में मौजूद है, जिसे पक्की ईंटों का एक शाहकार मीनार करार दिया जाता है कि वो पक्की ईंटों से एक बुलंद मीनार तामीर करवाया गया था, तो उसकी शबीह यानी कि बनाई गई है यहाँ पर इसके इतराफ़ में। बाकी ये है कि यहाँ पर अनारकली बाज़ार में बेशुमार लोग आते हैं। महकमा आसार कदीमा ने हाल ही में यहाँ पर मालूमाती एक तख्ती भी लगा दी है, अवेज़ा कर दी है, और बाहर भी निशानदेही के लिए अगर सड़क पर कोई बोर्ड लगा दिया जाए या तख्ती अवेज़ा कर दी जाए तो शायद ज़्यादा मुनासिब होगा, ताकि लोगों को राग़िब किया जा सके। तो अगर यहाँ से इस बाज़ार से आपका गुज़र हो रहा हो तो लम्हा दो लम्हा यहाँ पर भी आके ठहर लेना कोई बुरी बात नहीं है। अमूमन अनारकली में लोग अपने अहलो अयाल के हमरा जो हैं शॉपिंग के लिए आते हैं, तो अपने तारीख़ी आसार जो हैं हमारे, ये हमारा विरसा है, हमें यहाँ पर हाज़िर होना चाहिए और यहाँ पर आना चाहिए। तो आवाम से यही गुज़ारिश है कि यहाँ पर अगर आपके पास फ़ुर्सत हो और आप अनारकली में मौजूद हों या यहाँ से गुज़र रहे हों, तो लम्हा दो लम्हा इस जो है मकबरे पर भी ज़रूर आइएगा।